بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا عام اظہار نہیں کیا۔ 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر نہایت صفائی کے ساتھ قریش کے سامنے اسلام اور توحید کا عام اعلان کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے اعلان سے پیچھے نہ ہٹے۔ پھر 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور مسلمانوں کا کفار مکہ نے بائیکاٹ کر کے شعب ابی طالب میں مقید رکھا۔ ان 6 سالوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے عام و خاص سب کو کلی دعوت دی۔ قرآن کریم کے 28 مدنی سورتوں کو چھوڑ کر باقی بڑا حصہ مکہ میں اترا، لیکن کفار مکہ نے اس عظیم دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو از حد تنگ کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بیت اللہ نہیں جا سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل پر اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ کوئی قبیلہ آپ کو اپنے ہاں لے جائے، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا۔ اسی زمن میں آپ کا مشہور سفر طائف پیش آیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ثقیف کے 3 سرداروں سے بات کی، لیکن انہوں نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ کفار مکہ کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ ٹھہرا کر پناہ دی، بلکہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا کر آپ کو شہر سے نکالا اور کفار مکہ کو خوش کرنے کے لیے کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہم نے ان کو واپس کر دیا ہے۔ تب کفار قریش مزید بڑک اٹھے کہ اس شخص نے ہمارے دشمنوں سے ہمارے خلاف مدد طلب کی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مکہ واپس نہیں آ سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی سے پناہ کی درخواست کی۔ مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ مکہ آپ کے گھر میں پہنچا دیا۔ اکثر صحابہ مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ سے رات کے وقت نکل کر ہجرت فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ قریش ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہم ان کے برابر کے خاندان کے لوگ ہیں، اسلام سے پہلے یہ لوگ ہمیں ذلیل نہیں کر سکتے تھے، اب آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کے خلاف لڑنے کے لیے اسلحہ اٹھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے ابھی تک لڑنے کا حکم نہیں ملا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جہاد کا حکم اس لیے نہیں آیا تھا کہ صحابہ کم تھے، نیز اگر وہاں لڑائی شروع ہو جاتی تو عورتوں اور بچوں کا گھروں میں محفوظ رہنا مشکل تھا، بلکہ گھر گھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی اور عرب دنیا میں یہی مشہور ہو جاتا کہ یہ خاندان عبد المطلب اور دوسرے قریش کے درمیان خاندانی اور قبائلی جھگڑا ہے، اس کو دین کے نام سے جہاد قرار دینا مشکل ہو جاتا۔ نیز مکہ مکرمہ میں نزول قرآن کا زمانہ تھا تو قریش پر اتمام حجت کے لیے دعوت و تبلیغ کو عام کرنے کی ضرورت تھی، اور اس بات کی ضرورت تھی کہ پرامن ماحول میں یہ لوگ قرآن کریم کی تعلیمات کو غور سے سن سکے۔ ان وجوہات کی بنا پر مکہ مکرمہ میں اسلحہ اٹھانے اور مسلح جہاد کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا ایمان بنانے میں مصروف تھے اور اب تک ایمان بنا نہیں تھا، اس لیے جہاد کا حکم نہیں آیا۔ اگر ایسا تھا تو پھر مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے نو مسلموں کو 13 سال تک ایمان بنانے کے لیے کیوں جہاد سے نہ روکا؟ حالانکہ وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی 10 سال کی ہے، تو 13 سالہ مکی نصاب کہاں سے لایا جائے گا؟ بہرحال ہجرت کے دوران جہاد کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مہاجرین کے ساتھ مل کر کفار کے قافلوں پر چھاپہ مار جنگ شروع کی تاکہ ان کی تجارت اور معیشت کو کمزور کیا جا سکے۔ اس مہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خود تشریف لے جاتے تھے اور کبھی دوسرے مہاجرین کو روزانہ فرماتے تھے اور کبھی دوسرے مہاجرین کو روانہ فرماتے تھے۔ غزوہ ابواء بواد اور عشیرہ اسی مہم کا حصہ تھا۔ چنانچہ
چنانچہ غزوہ عشیرہ میں قریش کا قافلہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کو بطن نخلہ مقام کی طرف روانہ فرمایا تھا کہ قریش کا قافلہ شام سے واپس آنے والا ہے، تم بطن نخلہ میں اس قافلے کا انتظار کرو اور ہمیں اس کی خبر پہنچاؤ۔ چنانچہ عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ وہاں اترے۔ ابھی مجاہدین وہاں اترے ہی تھے کہ قریش کا ایک اور مختصر سا قافلہ وہاں آ پہنچا۔ مسلمانوں نے اس پر حملہ کر دیا اور عمرو بن حضرمی کو تیر لگا، جس سے وہ مر گیا اور اس کے 2 ساتھیوں کو مجاہدین نے گرفتار کر دیا۔ یہ اسلام کا پہلا مال غنیمت تھا۔ اس واقعے سے کفار مکہ جل بون گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک مہم کا آغاز کر دیا کہ مدینہ جا کر سب کو ختم کر دیں گے۔ عمرو بن حضرمی وہ پہلا شخص تھا جو جہاد کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ زور بازو ازما شکوا نہ کر سیاد سے، زور بازو ازما شکوا نہ کر سیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔